ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ بات چل رہی تھی امانت کے بارے میں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا ہے، باب الامر باداء الامانہ۔ یہ باب ہے امانت کی ادائیگی کے حکم کے بارے میں، تاکید کے بارے میں۔ امانت یعنی جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے اس کو بحسن خوبی انجام دینا، اس کو امانت کہتے ہیں۔ اور عرف میں امانت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس اپنا سامان رکھے یا کوئی اپنا راز رکھے تو آپ اس کی حفاظت کریں، تو امانت داری۔ اور اگر آپ نے اس میں کوئی کمی بیشی کر دی تو یہ خیانت کہلاتا ہے۔ اسی سلسلے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ میں شروع میں 2 آیتیں پیش فرمائیں، اس کے بعد احادیث کا سلسلہ ہے۔ 2 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہیں، 2 باقی ہیں۔ تیسری حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، کافی طویل ہے، تو آج ایک ہی حدیث پیش کی جائے گی، پھر آنے والی وہ اور زیادہ طویل ہے، لمبی ہے، تو اس کو پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ وعن حذیفة وابی ہریرة رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ تبارک وتعالی الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه إلى آخر الحدیث۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں حضرات سے یہ روایت منقول ہے۔ یہ حضرات روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کریں گے، یعنی میدان محشر میں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، سوال جواب ہوں گے۔ اور ارض المحشر والمنشر، یہ یعنی میدان محشر کہاں قائم ہوگا؟ یہ ملک شام میں قائم ہوگا، سوریہ، الثورہ، سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ملک شام کے حالات اچھے ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اچھے رکھے۔ حدیث شریف میں کہ ملک شام کے حالات اچھے رہیں گے تو پوری دنیا کے حالات اچھے رہیں گے، اور ملک شام کے حالات اگر بگڑ جائیں گے تو پوری دنیا کے حالات بگڑ جائیں گے۔ وہاں کے جو ماشاءاللہ امیر المومنین احمد الشرع، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت با کرامت رکھے، وہ کافی اچھی ان کی محنتیں جاری ہیں۔ تو میدان محشر کہاں قائم ہوگا؟ ملک شام میں۔ بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ میدان محشر میدان عرفات کو سمجھتے ہیں، اور میدان عرفات مکہ میں ہے، جہاں وقوف عرفہ ہوتا ہے، حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں ٹھہرتے ہیں، وہ میدان محشر نہیں، میدان محشر ملک شام میں قائم ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، قیامت قائم ہوگی، سب کو جمع کیا جائے گا، حساب کتاب کا سلسلہ ہوگا۔ یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائیں گے، مومنین کو بھی جمع فرمائیں گے۔ ایک بات یہاں روایت میں مومنین کا ذکر ہے، ورنہ میدان محشر میں تو دنیا بھر کے لوگ سب جمع ہوں گے، مومنین، کافرین، مشرکین، یہود و نصارہ، جتنے بھی قومیں، سب۔
وہ تو اور ہولناک منظر ہوگا. یہاں جو منظر نامہ پیش کیا جا رہا ہے وہ جنت میں داخلے کے وقت کا منظر ہے، اور صرف مومنین کے بارے میں بات ہے، دوسروں کے بارے میں بات نہیں ہے، ایمان والوں کے بارے میں بات. حتی تزلف لهم الجنہ، یہاں تک کہ جنت ان سے قریب کر دی جائے گی. کس کے؟ مومنین کے. کیونکہ جو وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. تو یہاں جو قریب کی جا رہی ہے جنت کو، وہ اہل ایمان کے قریب کی جا رہی ہے. تو سارے لوگ، اب جنت تو قریب میں ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، سب لوگ جمع ہوئے ہیں. اب سب سوچیں گے بھائی جنت میں جانا ہے، کیا کریں؟ تو لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ بابا یہ دروازہ کھلواؤ. فیاتون آدم صلوات اللہ علیہ، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے لوگ اور کہیں گے اے ہمارے ابا، ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دو. فیقول وَهَلْ أَخْرَجَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کیا تمہارے ابا ہی کی غلطی نے تو تم کو جنت سے باہر کیا تھا؟ تمہارے ابا کی ہی غلطی نے تو تم کو جنت سے باہر کیا تھا. لست بصاحب ذلک، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ جنت کا دروازہ کھلواؤں. یہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تواضع اور انکساری ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا اہل نہیں. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور شان رفعت کو ظاہر کرنا بھی مقصود ہے. اس روایت سے بھی پتہ چلے گا آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کو بھی واضح کرنا، ظاہر کرنا سارے لوگوں کے سامنے بھی منظور ہے، اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے. وہ ایک شاعر کا شعر بھی ہے کہ محبوب تو فکر نہ کر، محبوب فکر نہ کرنا سر حشر تو امت کا، محبوب فکر نہ کرنا سر حشر تو امت کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. تو محشر تو بہانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دکھلانے کے لیے. بہرحال یہ بھی ایک نظریہ ہے، سوچ ہے جو کہ صحیح ہے، اور در حقیقت محشر تو حساب و کتاب کا دن ہے، قیامت کا دن حساب و کتاب کا دن ہے، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے. لیکن ایک پہلو میں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مرتفعہ، یعنی جو ان کی اونچی شان ہے، وہ سب کے سامنے اللہ رب العالمین ظاہر فرمائیں گے. اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس کا حل نہیں ہوں، ایک کام کرو تم لوگ میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ. قال، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول ابراہیم لست بصاحب ذلک انما كنت خلیلا من وراء. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ بھائی میں بھی اس کا حل نہیں ہوں، حالانکہ میں اللہ کا خلیل ہوں، دوست ہوں، سب بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ میں اس لائق نہیں ہوں. ایک کام کرو تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان سے خوب باتیں کی ہیں. کلمہ اللہ تکلیما، اللہ نے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، وہ کلیم اللہ ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ. فیاتون موسیٰ فیقول لست بصاحب ذلک، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لوگ آئیں گے کہ جنت کا دروازہ کھلوا دو بھائی، کھڑے کھڑے کب تک. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ بھائی میں اس لائق نہیں. یہ سب ان حضرات کی تواضع اور انکساری ہے. سمجھ میں آئی بات. نہد شاخ پر میں و سربر زمیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شاخ میوے سے لدی ہوتی ہے، جو ٹہنی بھری ہوتی ہے میوے سے لدی ہوتی ہے، وہ جھکی جھکی رہتی ہے. اور بانس کو دیکھو
کھڑا سیدھا، سمجھ آئی بات؟ کوئی میوہ ہوا نہیں ہے اس میں، بلکہ وہ تو آلہ بنتا ہے پٹائی کا۔ تو یہ حضرات تواضعاً ایسا کہیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی کام کرو، اذهبوا الى عیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کی کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے روح ہے، روح اللہ، اللہ کی روح ہے، کہ بھائی اللہ نے ان کو بغیر والد کے پیدا کر دیا، تو ان کے پاس چلے جاؤ۔ فیقول عیسیٰ لست بصاحب ذلک، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، اپنا مسئلہ رکھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، میں اس لائق نہیں۔ فیأتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کام کرو تم لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، حضرت محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہاں کام بن جائے گا۔ لوگ آئیں گے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو جائیں گے، آپ کسی کے پاس بھیجیں گے نہیں، اس لیے تو آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہان والوں کے لیے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، سب کے لیے رحمت۔ حضور کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو اجازت دی جائے گی، آپ کو اجازت دی جائے گی۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، سورج بہت قریب ہوگا سر کے، لوگ پسینوں میں ڈوبیں گے اپنے اعمال کی بدولت، اور ایک دم پریشان ہوں گے۔ 1000 سال کا ہوگا قیامت کا دن، 50,000 سال کا ہوگا، اس طرح قرآن میں آیتیں ہیں، سب پریشان ہو جائیں گے۔ تو حساب کتاب کا جو معاملہ شروع ہوگا وہ بھی حضور کی شفاعت سے شروع ہوگا۔ سب نبیوں کے پاس جائیں گے، وہ لوگ منع کر دیں گے بھائی ہم اللہ کے حضور کوئی بات نہیں کر سکتے، تو حضور آخر میں حساب کتاب کی بات بھی کروائیں گے۔ لیکن یہاں دروازے کا، یہاں مسئلہ کیا ہے؟ جنت کے دروازے کے کھلوانے کا، حساب کتاب کے شروع کروانے کی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا جائے گا کہ اے اللہ کے رسول آپ جو ہے شفاعت کیجئے حساب کتاب کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ کی شاندار تعریف بیان فرمائیں گے، بہت شاندار تعریف، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ارفع راسک سلطوت، کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے اور سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو پھر حضور فرمائیں گے کہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کر دیجئے۔ وہ بھی ایک مرحلہ ہے اور یہ بھی ایک مرحلہ ہے جنت میں داخلے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی، آپ جنت کے قریب جائیں گے، لیکن پل صراط ابھی باقی ہے۔ پل صراط سے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ یہ جنت اور جہنم، یعنی اس سے پار ہو کر آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک ایسا راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر سے گزر کر آپ کو جنت میں جانا ہے، اس پل سے گزر کر، اس راستے سے گزر کر۔ اب یہاں جو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت یہاں لائے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے آگے، وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِيمُ فَيَقُومَانِ جَنبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، کہ اللہ تعالی امانت کو، یہ امانت کا باب چل رہا ہے نا، امانت کو اور رحم کو، رحیم یعنی رشتہ داری، اور امانت یعنی وہی امانت داری جو شروع میں بتلائی گئی، دونوں کو اللہ تعالی بھیجیں گے انسان کی شکل میں، اور وہ دونوں پل صراط کے آزو بازو کھڑے ہو جائیں گے، ایک طرف امانت کھڑا ہو جائے گا، ایک طرف رحیم یعنی رشتہ داری کھڑا ہو جائے گا۔ کیوں کھڑے ہوں گے؟ جس نے امانت داری کا معاملہ کیا ہوگا دنیا میں، خیانت نہیں کی ہوگی کسی معاملے میں، امانت داری اس کو نجات دلا دے گی۔ جس نے رشتہ داری نبھائی ہوگی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے ہوں گے، قطع رحمی نہیں کی ہوگی،
رشتے داروں سے کر کے تعلق نہیں کیا ہوگا، رشتے داری کا حق ادا کیا ہوگا، تو رشتے داری اس آدمی کو، رشتے داری اس کو جنت میں پہنچا دے گی. اور جس نے گڑبڑ کیا ہوگا، یہ دونوں چیزیں یا ایک چیز اس کو جہنم میں گرا دیں گے. اس لیے دونوں کو بھیجا جائے گا. اس لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب الامر باداء الامانہ میں اس حدیث کو لائے ہیں، کیونکہ امانت داری کا ذکر ہے اس میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی اہم چیز. تھوڑا کھائیے، تھوڑا پہنیے، مختصر زندگی ہے، لیکن جھوٹ، فراڈ، لن فن سے بچیے. رشتہ داری نبھائیے. اب آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم رشتہ داری نبھاتے ہیں، رشتہ داری ہماری برائی کرتے ہیں، ہماری برائی کرتے ہیں اور جو ہے ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم کو گالیاں دیتے ہیں. وہ تو ہر زمانے میں رہا ہے. صحابہ کرام نے بھی یہ سوالات کیے کہ اللہ کے رسول، ہم رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، وہ ہم پھر بھی ان کا منہ ٹیڑھا رہتا ہے، پھر بھی وہ ہم کو برا بھلا کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم اپنا کام کرتے رہو. لا تکن اما مت بنو. صحابہ نے پوچھا اما کا کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا اما کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا کرے تم اچھا کرو، اور تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تو تم بھی برا کرو، یہ اچھا نہ کرو. ایسا نہیں. ایک شاعر کا شعر بھی ہے، وفا کرو گے تو وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم ہیں آدمی تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. یہ شعر شریعت کے خلاف. شریعت کی تعلیم یہ نہیں. شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ سل من قطعک، اس سے جڑو جو تم سے کٹے. وآت من حرمک، اس کو دو جو تم کو نہیں دے رہا ہے. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو اللہ کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کے سامنے ہم کو بھی جانا ہے نا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ جب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف فرما دے تو ہم لوگوں کو معاف فرما دے. تو یہ دونوں چیزیں پل صراط کے آزو بازو کھڑی رہیں گی. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پل صراط پر سے گزرنا ہے، لیکن یہ بات حدیث شریف میں ابھی آ رہی ہے نا کہ دو رہیں گے واش مین، جو واش کریں گے مین کو، یا وہ دونوں مین رہیں گے اور واش کریں گے. کون آدمی یہ رشتہ داری نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ اس نے امانت داری کا معاملہ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا تو آرام سے گزر جاؤ بھائی، ویلکم ویلکم. ورنہ پھر روک لیے جائیں گے. واش مین جانے نہیں دیتا ہے، باڈی گارڈ جانے نہیں دیتا ہے. اور آج کل تو باؤنسر آئے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی تک کرکٹ میں ہی باؤنسر تھا، اب شادی بیاہ میں بھی، ہالوں میں بھی آپ کو باؤنسر نظر آئیں گے. آدمی ہے کہ پیجامہ ہے سمجھ میں نہیں آتا، یعنی باؤنسر ان کا نام ہے. بہرحال سب فضول خرچی ہے، لوگ باؤنسر رکھتے ہیں. یعنی اب ان کو رکھ کر کیا فائدہ؟ کوئی آپ پر حملہ ہونے والا ہے، آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، جو آپ نے باؤنسر رکھ لیا ہے بس دکھلانے کے لیے. پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اور اس کے بعد پھر خوب اڑاؤ. فاسٹ کمنگ فاسٹ گوئنگ ایک اصول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو. بعض مرتبہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فاسٹ کمنگ یعنی 2 نمبر کا پیسہ ہے، فاسٹ گوئنگ اب وہ جلدی جائے گا. اب کیسے جائے گا بھائی؟ ایسے ہی جائے گا. فضول خرچیاں. اس کے ساتھ لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں باؤنسر کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امانت داری کو، رشتہ داری کو پل صراط کے ارد گرد آزو بازو کھڑے کر دیا جائے گا. بیچ میں رستہ ہے، وہ دونوں کھڑے رہیں گے. کیوں کھڑے رہیں گے میں نے بتا دیا. اب کیا ہوگا؟ فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ، پس تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرف پار ہو جائیں گے پل صراط. قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس وجہ سے اور کس طریقے سے وہ لوگ بجلی کی طرح
गुजर जाएंगे। कैसे गुजरेंगे, समझ में नहीं आ रही बात। उन्होंने सवाल किया। अब हमारे जमाने में तो लाइट का सिस्टम है, एक स्विच ऑन करो फटाफट सारी रोशन हो जाती हैं। उस जमाने में लाइट थी नहीं, अब बिजली की कड़क थी, वो देखते थे कि बिजली कड़कती फिर खत्म। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलम तरो कैफ यमुरु वयरजु फी तरफति आइन, क्या तुमने कभी बिजली नहीं देखी, बिजली की कड़क को नहीं देखी कि वो किस तरीके से पलक झपकने में आती है और आंख खुलते ही वो गायब हो जाती है। हमारे जमाने में ये लाइट को अच्छी तरीके से, लाइट के जरिए से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सुम्मा कमर्रि रिह, फिर ऐसे लोग आएंगे जो हवा की तरह पार हो जाएंगे पुलसिरात। अल्लाह ताला हम सबको शुमार पहले लोगों में कर दे, बस बिजली की तरह पार हो जाए आफियत के साथ, वरना अमल तो कुछ ऐसे है नहीं, बस अल्लाह अपने फजलो करम से पार लगा दे, आमीन। फिर दूसरी किस्म के लोग जो हवा की तरह पार होंगे पुलसिरात से, क्योंकि सब मोमिन है ना। लेकिन अब आगे देखिए, सुम्मा कमर्रि त्वइर, फिर परिंदों की तरह, जैसे परिंदे उड़ उड़ कर पहुंच जाते हैं वैसे कुछ लोग रहेंगे, ऐसा उड़कर पहुंच जाएंगे। वशद्दिर रिजाल, और कुछ लोग खूब तेजी के साथ पार हो जाएंगे। जैसे आदमी दौड़ता है तो कैसे तेजी के साथ दौड़ता है, इस तरीके से। तजरी बिहिम आमालुहुम, ये सब जो होगा ये इनके आमाल के पावर के एतबार से होगा। आमाल में जितनी ताकत होगी उस हिसाब से इनका पुलसिरात पर गुजरना होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आमाल बहुत सही करने की जरूरत है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। एक की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, अमल से जिंदगी बनती। व नबियुकुम काइमुन अला सिरात, और आपका नबी जन्नत में नहीं चला जाएगा, बल्कि वो पुलसिरात के पास खड़ा रहेगा और वो दुआ करेगा अपने उम्मतियों के लिए, रब्बि सल्लिम सल्लिम, हे अल्लाह सलामती का मामला फरमा, मेरी उम्मत को आफियत के साथ जन्नत में पहुंचा दे। ये दुआ कर रहे होंगे, समझे। दुआ में बहुत ताकत है। देखो हमारे नबी ने हमेशा दुआ का एहतमाम किया, चाहे जंग हो, चाहे घर पे हो, कहीं पर भी हो। ये देखो पुलसिरात के पास भी हैं तो भी दुआ, गज़वे बदर का मौका है तो भी खूब दुआ कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत, मेहनत, कोशिश, उसके बाद दुआ। हम लोग बाज ऐसे होते हैं, एग्जाम होने वाला है सुबह में, रात में खूब दुआ कर रहे तहज्जुद में अल्लाह पास हो जाए, और पूरे साल पढ़े नहीं, साल भर वो किताब पढ़े जो इम्तिहान में पूछा ना जाए। समझ में आई बात? साल भर वो किताब पढ़े जो इम्तिहान में पूछा ना जाए, फिर दुआ करे अल्लाह पास हो जाए। वो अल्लाह ताला तो आपको पास करना चाहता है, आप ही पास नहीं होना चाहते, मेहनत क्यों नहीं की है? एक तालिब इल्म ने अपने उस्ताद से एग्जाम के बाद कहा कि नंबर का इख्तियार आपके पास था, अगर पास कर देते तो क्या बात थी। नंबर देने का इख्तियार आपके हाथ में, अगर पास कर देते तो क्या बात थी। तो उस्ताद ने कहा किताबों का गट्ठर तेरे पास था, अगर याद कर लेते तो क्या बात थी। समझ में आई बात? तो किताबें आपके पास थी, आजकल ट्यूशन क्लासेस चलती हैं, किसी सर के पास जाके पढ़ लेते, समझ लेते तो क्या बात थी। इसी को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये घड़ी महशर की है, वो अरसे महशर में है, पेश कर गाफिल अमल गर कुछ दफ्तर में है। ये घड़ी महशर की है तो अरसे महशर में है, पेश कर गाफिल अमल गर कुछ दफ्तर में है, यानी नामे अमल में जो अमल है पेश करो। तो हुजूर अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाएंगे, रब्बि सल्लिम सल्लिम। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि एक मरतबा हम जमात में गए, वो आमिर साहब का नाम भी याद है लेकिन ये कि नाम नहीं जिक्र करते। तो हम लोग ब्रिज पार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दुआ पढ़ो, रब्बि सल्लिम सल्लिम। हमने कहा ये दुआ तो कभी सुने नहीं। बोले नहीं, कोई भी पुल जब पार करो तो ये दुआ पढ़ो, क्योंकि हमारे नबी कयामत के दिन जब पुलसिरात पर से उम्मत गुजरेगी तो हुजूर फरमाएंगे रब्बि सल्लिम सल्लिम। कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा भानुमती ने कुंबा जोड़ा। ये बिल्कुल गलत बात है भाई। पुल से आप गुजर रहे हैं,
اگر آپ ندی نیچے ہے اور آپ اوپر بریج سے گزر رہے ہیں تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اس دعا کے پڑھنے کا ذکر تو ہے، لیکن رب سلم سلم دنیا میں آپ پل صراط قائم کر دیں گے تو پھر آخرت والا پل صراط کا کیا ہوگا؟ اور پھر حضور نے کہاں بتایا کہ یہ دعا پڑھو؟ تو یہ ایکسٹرا ورژن ہے، ایکسٹرا ورژن اپنی طرف سے، یہ اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ سنے ہو یا سنے تو آپ کہہ دیں کہ ایسا صحیح نہیں ہے، جو دعا ہے وہ پڑھو۔ حدیث شریف میں ایک حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا، کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، جب اوپر چڑھتے سیڑھی کے ذریعے سے یا پہاڑ پر، تو ہم لوگ اللہ اکبر کہتے، اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ یہ سنت ہے کہ اگر آپ سیڑھی چڑھ رہے ہیں یا لفٹ سے چڑھ رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات، تو اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جب نیچے اتر رہے ہیں چاہے سیڑھی سے چاہے لفٹ سے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ حتی تعجز اعمال العباد حتی یجیء الرجل لا یستطیع السیر الا زحفا وفی خافتي الصراط کلاليب معلقة مأمورة بأخذ من امرت به، یہاں تک کہ لوگوں کے اعمال کمزور پڑ جائیں گے، پاورفل تھے تو فٹافٹ پار ہو گئے، یہاں تک کہ ایک آدمی آئے گا جو بیچارہ چل نہیں سک رہا ہوگا، گھسٹ کر چلے گا، اور پل صراط کے ارد گرد لوہے کے کڑے لٹک رہے ہوں گے، پل صراط کے ارد گرد لوہے کے کڑے ایسے جیسے رہتے نا، اس طرح سے ڈیزائن بنی ہوئی رہتی ہے، جس میں جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ JCB وغیرہ میں بھی کڑا رہتا ہے، وہ جو ہے ٹرک کی ٹرالی اٹھا لیتا ہے اور بہت بھاری بھاری سامان اٹھا لیتے ہیں، وہ کڑا اس طریقے سے جو رہتا ہے بنا ہوا، تو ایسے پل صراط کے ارد گرد بھی ہوں گے۔ وہ کیوں ہوں گے؟ جن کے بارے میں حکم ہوگا ان کو پکڑ لو اور جہنم میں گرا دو، ان کو پکڑ لیا جائے گا اور جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو ہلکا پکڑا جائے گا، یعنی وہ زخمی ہو جائیں گے اور پھر وہ مخدوش الناجن، نجات پا جائیں گے، گھسٹ گھسٹ کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جکڑ اٹھیں گے اور ان کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہم کو جنت کے کسی کونے میں ہی جگہ دے دیجیے گا، وہ اس لیے نہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، وہ اس لیے کہ جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسا آدمی کہ جس نے 300-400 سال تک امت کی خدمت کر دی ہے اپنی کتابوں کے ذریعے سے، ایسا آدمی کہہ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، جن کا لقب ہے حکیم الامت مجدد الملت، سمجھ رہے ہیں؟ تقریباً 1000 یا 1500 انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو بھی جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جو صبح شام 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھے گا، صبح میں پڑھ لے دن میں انتقال ہو جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا، شام میں پڑھ لے رات میں انتقال ہو جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ اللہم اجرنی من النار، اور پلورل بنا لو، بہو وچن بنا لو اس کو، سیکے کو، جملے کو، اللہم اجرنا من النار، یعنی اللہ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو جہنم سے بچا لیجیے۔ سب کے لیے دعا کر لو، تو دعا کرنی چاہیے صبح شام، فجر بعد، عصر بعد یا مغرب بعد، فجر بعد مغرب بعد پڑھ لو 7 مرتبہ، اتنا آسان ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اب سنیے آخری ٹکڑا اس روایت کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ ان قعر جہنم ل70 خریفا، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بے شک جہنم کی جو گہرائی ہے وہ 1000 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ 1000 سال تک کوئی چلتا رہے 1000 سال تک
लसबऊन खरीफा, नहीं 70 साल तक, 1000 साल नहीं, इन नकार जहन्नम लसबऊन, सबऊन नहीं 70, खरीफा यानी साल, 70 साल तक कोई चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो जहां तक पहुंचेगा वो उतनी गहराई है जहन्नम की। अल्लाह ताला हम सब की पूरी उम्मत मुस्लिमा की जहन्नम से हिफाजत फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ये लीजिए। सवाल ये है कि वलीमे की शरई हैसियत क्या है? उसका जवाब भी है कि वलीमा करना सुन्नत है। अगर इस्तिताअत है तो आदमी शादी कर रहा है तो शादी के बाद वलीमा कर ले, निकाह के बाद, शब ज़ुफ़ाफ के बाद, ये सुन्नत है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, सहाबी का नाम ज़हन से निकल गया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखा कि उनके कपड़े पर कुछ खुशबू का निशान है। फरमाया कि हज़रत अब्दुर्रहमान ये क्या है? कहने लगे मैंने शादी कर ली। तो देखो शादी कर ली, हुजूर को मालूम नहीं, इतनी सादगी थी। और आजकल शादी हो रही, पूरा पूरा शहर, इतने रिश्तेदार इतने रिश्तेदार। अरे भाई सादगी से कर लो, रिश्तेदारी के हुकूक पूरे साल अदा करो और सादगी से कर लो शादी। हुजूर ने फरमाया अवलिम वलो बिशातिन, कि वलीमा करो चाहे बकरी के जरिए से ही क्यों ना हो। नहीं, वलीमा करो, वलीमा छोड़ो मत, खुशी का मौका है। माँ बाप अकीके का गोश्त खा सकते हैं नहीं? ये भी सवाल बहुत किया जाता है कि भाई बच्चा पैदा हुआ तो अकीका हो रहा है तो माँ बाप गोश्त खा सकते कि नहीं खा सकते? क्यों नहीं खा सकते भाई, बिल्कुल खा सकते हैं, उन्हीं की वजह से तो आप खा रहे हैं। और उनको नहीं खाने दोगे तो आइंदा आप भी नहीं खा पाओगे। बिल्कुल खा सकते हैं, ये अगलातुल अवाम में से बात है कि माँ बाप अकीके का गोश्त नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते, जायज है बिल्कुल। जुम्मा में अज़ान सानिया का जवाब देना चाहिए नहीं? जुम्मा में खुतबे से पहले जो अजान होती है उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन दिल दिल में देना चाहिए। हाँ, जो इमाम है वो जुबान से भी दे सकता है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, जुम्मा की अजान शुरू हुई तो आपने जवाब दिया और फरमाया कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर बैठकर इस अजान का जवाब देते हुए सुना है। तो इमाम जुबान से देगा, बकिया जो लोग हैं सामिईन वो दिल दिल में अजान का जवाब देना चाहिए, दे सकते हैं। खर्रा खाना कैसा है? खर्रा तंबाकू से बनता है। इसका जवाब ये है कि मकरूह है, बाज़ किताबों में फतावा में लिखा है कि मुबाह है, जायज़ है, लेकिन अक्सर जो है फतावा में लिखा है कि मकरूह यानी नापसंदीदा है। और फिर यह भी लिखा हुआ है फतावा दारुल उलूम वगैरह में कि अगर मुज़िर सेहत है, कि इससे नुकसान हो रहा है सेहत का, और आजकल तो हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर सब चीजें सामने आ रही हैं कि कैंसर हो जा रहा है, तो फिर नाजायज और हराम है, फिर नाजायज और हराम है। क्योंकि कुरान ये कहता है ला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो, ला तुल्क़ू बियदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। और उस पर भी लिखा रहता है तंबाकू इज किल्ड, और ये भी लिखा रहता है तंबाकू सेवन कर्क रोगाचे कारण। तो समझना चाहिए, बचना चाहिए। फिर अल्लाह का नाम लेना है, दरूद शरीफ पढ़ना है, हुजूर का नाम लेना है, तो फिर कैसे खर्रा खाते हुए मुंह की बदबू के साथ कैसे नाम लेंगे पाकीज़ा हस्तियों का? तो उतने टाइम फिर जिक्र से भी महरूम रहेंगे। हज़रत हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं कि मैं भी खैनी वनी खाता था, लेकिन फिर ख्याल हुआ कि अल्लाह का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, तो हमने छोड़ दिया। जो बुजुर्ग जो रमजान के रोजे नहीं रख सकते, आगे भी नहीं अदा कर सकते, उनका फिदिया किस तरह अदा करना चाहिए? देखिए, कोई आदमी ऐसा बीमार है कि उसके अच्छे होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, बहुत बीमार है, अब रमजान आ गया और कोई उम्मीद भी नहीं कि आइंदा अच्छे हो पाएंगे, तो उनकी तरफ से फिदिया देना होगा। एक रोजे का एक सदक़े फित्र, एक सदक़े फित्र निकलता है, जैसे गेहूं के हिसाब से 70-80 रुपए बनता है, और किशमिश के एतबार से अलग अलग रेट रहता है, 3.5 किलो किशमिश, 3.5 किलो खजूर, जौ के हिसाब से भी। तो आमतौर पर गेहूं का जो सामने रहता है, आसान रहता है, वो 70-80 रुपए बनता है कुछ एक आदमी का सदक़े फित्र। तो 30 रोजों का 30 सदक़े फित्र अदा करना होगा। किसी गरीब को जो ज़कात का मुस्तहिक हो, मुसलमान हो, उसको दे देना चाहिए, वो बुजुर्ग की तरफ से, वो बीमार की तरफ से। लेकिन अगर ये बीमार आइंदा चल के अच्छा हो गया तो वो जो फिदिया दिए हैं वो सदका हो जाएगा,
और फिर से इनको रोजों की कज़ा करनी पड़ेगी। बाद लोग ये समझते हैं कि रोजा नहीं रख पा रहे हैं तो फिदिया दे देंगे। बिल्कुल गलत बात है, गलत फहमी है। नहीं, अगर हट्टे कट्टे किसी वजह से रोजा नहीं रख सके, फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तुम में से कोई बीमार हो गया या सफर पे चला गया, रोजा छूट गया तो बाद में उसकी कज़ा कर ली, ये कुरान कहता है। जो सेहतमंद है उनकी तरफ से फिदिया जायज नहीं है। बैंक से मिला हुआ सूद का रुपया किसी गरीब को दे सकते हैं क्या, और उस रुपए को रोजा के खाने में इस्तेमाल कर सकता है क्या? और वो देखिए, बैंक का मिला हुआ सूद ये किसी गरीब मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, किसी गरीब मुस्लिम या नॉन मुस्लिम को, गरीब को दे सकते हैं इंटरेस्ट का पैसा, सूद का पैसा। फिर वो उसका मालिक हो गया, वो कुछ भी करे, तो रोजा में खाए, रोजी में खाए, दिन में खाए, रात में खाए, कोई मसला नहीं, ठीक है। उम्रा करने के लिए कोई औरत किसी जान पहचान वाली फैमिली के साथ जा सकती है क्या? नहीं जा सकती है। औरत बगैर महरम के शरई सफर नहीं कर सकती है। शरई सफर यानी 77 किलोमीटर या 82 किलोमीटर अगर उसको जाना है औरत को, तो बगैर महरम के उसके लिए जायज नहीं। और हज उम्रे का सफर तो कितना दूर है, जान पहचान वाली फैमिली के साथ नहीं जा सकती हैं, बल्कि अपने महरम के साथ जाएं। ठीक है, ये शरीयत का हुक्म है। ठीक, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी। तो क्या है, मोदी से पूछना पड़ेगा, समझ में आई बात? वो मालूम नहीं है मुझे, मोदी से पूछना पड़ेगा। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए जुल्म सितम से, जालिमीन से। तो वो सब गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है, आपस में एक दूसरे के साथ उनके एक जो है करार रहते हैं, मुआहदे रहते हैं, एग्रीमेंट रहते हैं, तो एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, चीजों को लेते हैं, देते हैं। जी जी, बड़ी अच्छी बात है। हजरत इन्होंने कहा कि इज़ार आसानी नहीं पहुंचानी चाहिए रिश्तों में। मैं आपको हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के एक जुमला सुनाता हूँ जो बहुत प्यारा जुमला है। हजरत फरमाते थे कि बीमारियों में सबसे बुरी बीमारी दिल की बीमारी है, और दिल की बीमारियों में सबसे बुरी बीमारी दिल आजारी है, यानी किसी को तकलीफ पहुंचाना। तो मुसलमान तो वही होता है जो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।